ان کے اپنے ایسے پولیٹیشین ہیں جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہیں، ان کی کتنی کاوشیں ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کے کچھ نہ کروں اور میں کہوں کہ باہر کے لوگ جو ہیں یا دوسرے نیبرنگ لوگ جو ہیں وہ میرے گھر میں اندر آ کر بہتری کر دیں، اور خود میں نہ صرف یہ کہ کچھ نہیں کر رہا، میں لوگوں کے گھر والوں کو نقصان پہنچا رہا ہوں، کسی کو مار رہا ہوں، اپنی بیٹی کو دفنا رہا ہوں، تو یہ باتیں میں سننے کو تیار نہیں ہوں. میں نہیں سمجھتی کہ یہ ایسی کوئی باتیں ہیں جو جسٹیفائڈ ہیں، نمبر ایک. اور یہ دوسری طرف یہ باتیں اس لیے بھی کی جاتی ہیں کہ اپنے جرائم کو، اپنی غلط سوچ کو اور اپنے غلط پریکٹسز کو ڈیفینڈ کرنے کی. فریدہ نے بات کی کہ وہاں پر کچھ ینگ لوگ بیٹھے تھے اور ان کی آپس میں یہ بات چیت ہو رہی تھی کلچر پر. ہمیں بھی، اور یہ بہت پرانی بات ہے، یہ کوئی تقریباً 9-10 سال پرانی بات ہے کہ اسی طرح ینگ لوگ بیٹھے تھے جس میں بلوچ عورتیں بھی تھیں اور بلوچ لڑکے بھی تھے. ایک بلوچ لڑکی نے کھڑے ہو کے چیلنج کیا تھا اس بات کو کہ آپ کون ہوتے ہیں ثقافت بنانے والے؟ کیا ہمارا کوئی حصہ یا کنٹریبیوشن ثقافت بنانے میں نہیں ہے؟ کیا ہم بلوچ نہیں ہیں؟ ہماری آئیڈینٹی بلوچ نہیں ہے؟ تو جو ہم کہیں کہ یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہونا چاہیے تو اس کی کوئی وقت کیوں نہیں ہے؟ اور اس وقت وہاں پر جو لوگ تھے، وہاں پر خواتین بھی بیٹھی تھیں، اور میرے خیال میں پہلی دفعہ انہوں نے اپنے مردوں کے سامنے بیٹھ کے یہ بات کی تھی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ترقی، وہاں پر تو اجازت ہی نہیں ہے کہ بھئی آپ اسکول میں جائیں. وہاں پر تو اتنے کیسز وائلنس کے ہو رہے ہیں کہ وہاں پر ایک ٹیچر کو قتل کر دیا، وہ اسکول بند ہو گیا، بچیوں کو اٹھا لیا. وہ تو کہہ رہے تھے آپ سب سے بڑے وہ خواہش مند ہیں خواتین، اور وہ یہ بات کہہ رہی تھیں کہ بھئی کون سی چیز آپ نے رکھنی ہے اور کون سی چیز آپ نے نہیں رکھنی ہے. انصاف کا مطلب ہے ہر ایک کے لیے انصاف، یعنی کہ بھئی کسی کا زور جو ہے. اور حنا بھی کہہ رہی تھی نا کہ وہاں پر ایک ووٹنگ کا، لیکن وہاں پر جو اس وقت مسئلہ ہے وہ جو ہم شناختی کارڈز کی بات کرتے ہیں، شناختی کارڈز بھی ان کے ہاتھ نہیں ہیں. لوگوں نے شناختی کارڈ بنا کے خواتین کے خاص طور سے، لیکن مردوں کے بھی اپنے پاس رکھے. I'm just lost in thought because آج کے دن today alone 4 کالز میں نے ریسیو کی، کیونکہ آپ پچھلے ایک ہفتے سے صوبہ سرحد کی خواتین کے اوپر بولتی چلی جا رہی ہیں. تو آپ سندھ کی خواتین نہیں دیکھ رہی، بلوچستان نہیں آپ کو نظر آ رہا، پنجاب اپنا نہیں نظر آ رہا. تو it just makes me think کہ یہ اگین ہماری ادھر یہ بھی سوچ غلط ہے. مہر، ہم ساری عورتوں کی بات کر رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ ہم کیونکہ یہ سندھ میں بھی ہوا ہے. لاسٹ ویک alone we saw پنجاب میں ہوتا ہے. میرے اپنے دفتر میں ایک لڑکی کو مارا گیا. میں دستک ادارہ چلاتی ہوں، مجھے پتا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں کوئی 9-10 عورتیں ایسی ہیں جو دستک سے کسی وجہ سے ان کی فیملی لے گئی یا تصفیہ کر کے لے گئی، ان کو مار دیا، اور ان کی رپورٹیں بھی درج ہوئیں، ان کے FIR بھی درج ہوئے. تفتیش میں کچھ نہیں نکلتا. ایک تو آپ کے قانون کا نقص ہے، قانون خود فلاڈ ہے. وہ کس طرح آنر کلنگز کے اندر امپیونٹی نہیں ہوگی؟ دوسری بات میں ایک اور کرنا چاہتی ہوں آپ کی اجازت سے. دیکھیے، یہ لوگ آنر کی بات کرتے ہیں. اگر اتنا بڑا یہ آنر ہے تو پھر آ کے اپنی بات کو مانیں. چھپاتے کیوں اپنا کرائم؟ ویری گڈ پوائنٹ دیٹ یو ریز. میں ناظرین آپ سب کو بتاتی چلوں کہ ہم صبح سے مسلسل ہر انسان کو، ہر اتھارٹی کو اکراس دا بورڈ بلوچستان سے انوائٹ بھی کر رہے تھے، اسپیشلی پولیس فورس کے، اسپیشلی دوسری حکومتی اداروں کے آفیشلز کو، کہ آئیے کچھ بیان دیجئے، کچھ بتائیے کہ کیوں تفتیش صحیح نہیں ہو رہی، یا کیا مسئلہ ہے، یا ایسی کون سی روایات ہیں. جیسے سینیٹر زہری سے بات کی، ان کا بھی سیل فون سوئچ آف تھا تھرو آؤٹ. سو آئی ڈونٹ نو کہ یہ کس وجہ سے اتنا سائلنس ہے. بلکہ آؤٹ رائٹ کہا گیا کہ ہم میڈیا پہ نہیں آ کے کچھ کہنا چاہتے بیکاز یہ ہماری روایات ہیں، ہم ان کو نہیں بدلیں گے. جو ان کا کام ہے نا، جو انہوں نے حرکت کی ہے، یہ ناقابل دفاع ہے. اس لیے ان کو آتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے. یہ اس چیز کے دفاع کسی بھی آرگیومنٹ سے نہیں کر سکتے. ڈاکٹر فوزیہ، اور اسی بات کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے دیکھیے کہ اب کورٹ نے ایک حوصلہ افزائی بھی کی DPO صاحب کی کہ اگر آپ کو کہیں سے انفلوئنس ہے یا تھریٹ ہے تو آپ ہمیں بتائیے، وی ول ایکسٹینڈ پروٹیکشن فار یو، اور ہمیں کوئی بھی پروف دیجیے، ہمیں کچھ بتائیے. انہوں نے آؤٹ رائٹ ریفیوز کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ اب PPO کو مکمل طور پہ ایک اتھارٹی دے دی گئی ہے کہ اس کے اوپر وہ ایک ذاتی طور کے اوپر انٹرسٹ لیں اور اس کی تفتیش کریں. آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ظاہر ہے پردہ ڈالا گیا. اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پولیس کے 1-2 اہلکار جو ہیں، افسران، ان کو معطل کیا گیا، چینج کیا گیا، پھر بھی اتنا دباؤ تھا کہ کوئی بول نہیں پا رہا تھا. تو یہ جو کور اپ ہے، دس از آل پارٹ آف اٹ، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے. ابھی بھی جو سوات کا کیس ہے وہاں پر بھی اسی طرح کا کور اپ ہے، کیونکہ جتنی تفتیش کی اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں مل پائی. اصل میں بھی تھوڑا سا لنک کروں گی جو حنا اور فریدہ کہہ رہی تھیں، کلچر کی بات، کہ روایات کو ایک ڈھال بنا کے پیش کیا جاتا ہے. اور بہت سے ایسے ایشو جس طرح صوبائیت کا ایک ہے، وہ صوبائی تعصب کا ایک ایشو ہے، وہ یہ جیب میں رکھتے ہیں. اس طرح کہ کوئی بھی اپنا کرائم ہو اس کو چھپانے کے لیے فوراً یہ بات لے آتے ہیں کہ جیسے صوبے کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، اگر وہاں پر کرائم ہو رہے ہیں ان کی بات کرو
تو وہ کہتے ہیں باقی لوگ ہماری روایات میں دخل کیوں دے رہے ہیں, اگر نہ بات کرو تو کہتے ہیں یہ سارے اپنے اپنے عیاشیوں میں پڑے ہیں, ہم مر رہے ہیں, ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو وہ اس طرح سے روایات کی باتوں کو اور جو اشتعال دلائیں ان کے صوبے کے سٹیزنز کو, اس طرح کی باتیں جو ہیں آگے رکھتے ہیں تاکہ کسی کا دھیان اس کرائم کی طرف نہ آئے. اور جہاں تک سردار ہونے کا تعلق ہے اور اس کو جوڑا جاتا ہے بلوچ ہونے کی شناخت جو ہے وہ اپنے ٹرائب کے نام کے ساتھ ہو رہی ہے, وہاں جس طرح پہلے بھی انہوں نے کہا کہ موسیقی بھی ہے, شاعری بھی ہے, کپڑے بھی ہیں, زبان بھی ہے, بے تحاشا خوبصورت رسومات بھی ہیں, تو ان کو تو جب ہمارا دل کرتا ہے ہم سلیکٹیولی چھوڑ دیتے ہیں. اور جہاں اس طرح کے کرائمز آ جاتے ہیں تو پھر فوراً روایت کی ڈھال آگے آ جاتی ہے اور پھر ہر ایک کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی بلوچ ہونے کے اوپر اٹیک ہو گیا یا سندھی ہونے کے اوپر اٹیک ہو گیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری بات یہ بھی ہے کہ تمام شہری کسی بھی ایتھنیسٹی کے ہوں, مگر جو خاص طور پہ جو ٹرائبل علاقوں میں مقیم ہیں اور ان کی آئیڈینٹی جڑتی ہے اس ٹرائبل علاقے سے, ان کو یہ کلین آؤٹ کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. ان کو یہ پروننگ جس کو کہتے ہیں, اپنی روایات میں سے اس طرح کی چیزیں جو نقصان دہ ہیں غریب لوگوں کے لیے, عورتوں کے لیے, ان کے اپنے بچوں کے لیے, ان کو بہت سخت نکالنے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی اشتعال کھانے والی بات نہیں ہے کہ باقی لوگ ان کو بتا رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ پورا سرداری سسٹم جو ہے وہ کویسچن, اس پہ سوال اٹھایا گیا جب یہ اس طرح کے کیسز آئے. اور یہ مگر کیا فائدہ ہوا؟ Has anything changed? 6 مہینے پہلے بھی ہم شور مچا رہے تھے, آج بھی ہم شور مچا رہے ہیں. ابھی ہنا صاحبہ نے آؤٹ رائٹ کہہ دیا ہے کہ یہ پورا نظام ہی نہیں صحیح. مجھے پورا یقین ہے کہ بہت ساری ریفلیکشن ہوئی ہوگی. مجھے پورا یقین ہے کہ جو نوجوان ہیں بلوچستان میں انہوں نے اس بارے میں بہت سوچا ہوگا. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا لیکن میڈیا کی بھی بہت پاور ہے, اور یہ جو سوچ ہے اس کو تبھی تو ترقی نہیں ہونے دیتے تاکہ نئی سوچیں نہ آئیں. جو سکولز کی بات ہے, سکول نہیں بننے دینا, سڑک نہیں بننے دینی, بڑا کوئی شہر نہیں بننے دینا, کوئی بڑی انڈسٹری نہیں لگنے دینی, اسی وجہ سے تاکہ جو نوجوان ہیں ان کو ایکسپوجر نہ ملے. تو میڈیا کو تو نہیں روک سکتے, وہ دیوار تو نہیں ڈال سکتے, ٹیلی ویژن تو سب جگہ پہنچ گیا ہے نا, تو بہت فرق پڑے گا. آپ نے کہا کہ کیا ہوا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سب سے بڑی بات جو ہوئی ہے وہ آپ نے ان لوگوں کو آن دا ڈیفینسو ڈال دیا. آج آپ آن دا ڈیفینسو نہیں ہیں, ہم آن دا ڈیفینسو نہیں ہیں, وہ آن دا ڈیفینسو ہے. ان کو ضرورت پڑی ہے کہ سرکاری آفیشلز کو استعمال کر کے اور کور اپ کریں اس چیز کو. آج یہ چاہے کچھ بھی کہتے ہوں کہ یہ ہماری رسم اور رواج ہے اور ہم یہ کریں گے, اگر یہ اتنی آنریبل بات ہوتی بلوچ کلچر میں تو آج ہر بلوچ آ کے کہتا ہم نے ان عورتوں کو مارا ہے. یہ بالکل آپ اس چیز کو مت سوچئے کہ آپ کی آواز اٹھانے سے فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے اور فرق پڑے گا. کئی سال پہلے فریدہ اور میں جانتے ہیں کہ کس طرح اس ملک کی سینٹ نے کہا کہ یہ ہمارے نموز کا سوال ہے اور ہم آنر کلنگز نہیں کریں گے. آپ آج دیکھ لیجئے کہ پبلکلی کوئی ان آنر کلنگز کو افورڈ نہیں کر سکتا ان کرنے کو. مگر آپ یہ بھی مہر ایک اور میں بات کہوں کہ پہلے وہاں پر اس علاقے میں کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بولے. ابھی بھی آپ دیکھ لو کہ جہاں یہ واقعہ ہوا ہے وہاں پر کسی کی ہمت نہیں ہے. لیکن دور بیٹھنے سے یہ بھی ایک فائدہ ہے کیونکہ ہم ان کے سسٹم کے اندر نہیں رہ رہے, ہمارے میں اتنی طاقت ہے, ہم بولتے ہیں, تو وہ سوال تو اٹھا نا پھر بھی نہیں. مگر میں تو میں اختلاف کرنا چاہوں گی فوزیہ, اس وقت لوگ وہاں بول رہے ہیں. اگر ہم وہاں بیٹھ کے پچھلے مہینے ہم نے یہ بات کی ہے تو کھلی بات کی ہے, ایک اوپن فورم ہے, وہاں پر آپ کے نوجوان بھی تھے اور وہاں پر آپ کے بزرگ بھی بیٹھے تھے. یہ ضرور ہے کہ ہر ایک اتفاق نہیں کر رہا تھا کہ کیا ہونا چاہیے, لیکن ایک بحث تو چھڑ گئی ہے. ایک گواہیاں مشکل مل رہی ہیں. دیکھیں گواہیاں اس لیے نہیں ملیں گی آپ کو کیونکہ پروٹیکشن آف دا اسٹیٹ نہیں ہے. تو ایک پولیس والا جا کے تفتیش جب آنیسٹلی کر ہی نہیں رہا تو گواہیاں آپ کو نہیں ملیں گی. کوئی بندہ ان کو اتنا ٹرسٹ نہیں کرتا کہ بات ان سے کر کے یہ ایکسپیکٹ کرے کہ میری گواہی جو ہے دینے کے بعد مجھے پروٹیکشن ہے. محافظ ہی محفوظ نہیں فیل کر رہے تو ایک عام شہری کیا کرے گا؟ لیکن اس وقت میرے خیال میں بلوچوں سے, پنجابیوں سے, سندھیوں سے, ہر ایک سے یہ پوچھنے کا سوال ہے کہ آپ کا شناخت یہی رہ گیا ہے کہ عورتوں پہ تشدد کریں؟ کہ یہ آپ کی شناخت جو بلوچ پن کی ہے یا پنجابی پن کی ہے, کوئی اور چیز نہیں ہے؟ اسی حوالے سے ہم چھوٹا سا وقفہ لیں گے. اینڈ فریدہ صاحبہ کا یہ سوال آج میں پورے پاکستان کے سامنے پیش کرتی ہوں, چاہے آپ بلوچی ہیں, چاہے آپ سندھی ہیں, آپ پنجابی ہیں یا صوبہ سرحد سے آپ کا تعلق ہے, کال کیجئے اور بتائیے کہ یہ رسم و روایات کے اندر اور کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. خواتین حقوق نسواں کے حوالے سے where do we draw the line? Stay tuned, we're going to be right back.